حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی وہ سورت جس کو 3 بار پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور جو رات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ اور قرآن کی وہ عظیم سورت آج کے اس بیان میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو عمل ہے وہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت سورہ مبارکہ کا عمل ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی سورت ہے، اور جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ جو بندہ یہ چھوٹی سی سورت رات کو پڑھتا ہے تو اس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس سورت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو وہ تمام چیزیں عطا فرماتا ہے جس کی بندہ خواہش کرتا ہے، اور روزانہ رات کو پڑھ کر سونے والا انسان رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر میں، کاروبار میں اور روزمرہ کے معاملات میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے، اور اس انسان پر رزق اور دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، انتہائی معلوماتی بیان ہے، اچھی طرح سے سمجھ کر اسے روزانہ کا معمول ضرور بنائیے گا، لیکن بیان باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چاہنے والے کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و برکت کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کا علم ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہاں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں جس کے پہلے اور اصل راوی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں قریش بہت زیادہ ستاتے تھے، اور جسمانی اذیت کے علاوہ ہجرت مدینہ کے وقت ان کے مال اور جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ بے سر و سامانی کی حالت میں آپ کی آمد قباء میں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ کامیاب تجارت کر کے آئے ہو۔ اس قصے کا ایک حصہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوا ہے۔ یہ قریشی عورت کے غلام تھے جو لوہے کی گرم سلاخوں پر انہیں لٹاتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے جسم پشت کی چربی سے وہ سلاخیں بجھ جایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری مدد اور نصرت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں گڑھا کھود کر ایک مسلمان فرد کو اس میں ڈال دیا جاتا تھا، پھر لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں تک اس کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے جسم کو 2 حصوں میں چیر ڈالا جاتا تھا، اور وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید نے اس قصے کا ذکر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے دور میں نازل ہونے والی سورۃ البروج میں کیا ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کی، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، مارے گئے ایندھن بھری آگ کے خندق والے، جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں پر ظلم و ستم توڑا پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلائے جانے کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، کئی محدثین نے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کچھ کلمات اس طرح دہرا رہے ہوتے کہ ہمیں ہونٹ حرکت کرتے نظر آتے، لیکن ہم بات نہیں سمجھ پاتے تھے۔ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ اپنی فوج کی قوت پر کہنے لگے کہ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا، یعنی بیرونی دشمن کا تسلط اور غلبہ، بھوک اور قحط، یا پھر موت۔ انہوں نے اپنی قوم کے مشورے سے موت کو منتخب کیا، جس پر ان کے 70,000 آدمی
3 روز میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ تم جو مجھے ہونٹ ہلاتے دیکھتے ہو، میں اسی واقعے کو یاد کر کے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں تو تیری مدد اور توفیق سے ہی دشمن سے لڑتا ہوں، اور برائی سے بچ کر نیک کام کر لینا اللہ ہی سے وابستگی اور اس کی توفیق سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے خدشہ ہے کہ میرا علم میرے ساتھ ہی دفن نہ ہو جائے، اس لیے آپ میرے پاس ایک ذہین اور علم کے شوقین لڑکے کو بھیجیں تاکہ میں اسے اپنا علم اور جادو سکھا سکوں۔ اس پر بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ جب اس لڑکے نے اس کے پاس جانا شروع کیا تو راستے میں ایک عیسائی عبادت گاہ میں ایک راہب تھا۔ ان عبادت گاہوں والے اس وقت کے مسلمان تھے اور وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس سے باتیں سننے لگا جو اسے بہت پسند آئیں۔ پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اور اس سے مختلف سوالات کرتا رہتا تھا۔ ایک عرصے تک اس کا یہی معمول رہا اور بالآخر راہب نے یہ کہہ کر اسے بتا دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جانے کی وجہ سے جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا تھا اور دیر سے آنے کی وجہ سے وہ اسے مارتا اور لڑکے کے گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ یہ تو میرے پاس بہت کم حاضر ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر مارنے لگے تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے پٹائی کا ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ ناظرین، اسی دوران ایک مرتبہ ایک درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا کہ ان کا گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا کہ میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر پتھر سے درندے کو مار دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ ناظرین، وہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا اور اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ ناظرین، لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی اور نتیجے میں وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا۔ وہ آدمی اپنے معمول کے مطابق بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تجھے کس نے بینائی واپس لوٹائی ہے؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کیا میں نے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ نے، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب بادشاہ اس کو پکڑ کر عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا اور اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی شفا دینے لگ گیا ہے، اور ایسا کیسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر سخت تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے اس دین سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا اور پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ لوگوں کے حوالے کر کے کہا
کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے بچانے کے لیے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اور اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے کارندے گر گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا واپس بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے کچھ دیگر لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اگر یہ اپنے دین سے نہ پھرے تو اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے پھر دعا کی اور کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اور پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان کارندوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو اس طرح نہ کر جس طرح میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو اور پھر اس تیر کو کمان کے حلہ میں رکھ کر یہ کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو تو ہی مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور پھر اس تیر کو کمان میں رکھ کر کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کدپٹی میں جا گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور وہیں مر گیا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک آواز کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کہ تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی ہے کہ سب لوگ لڑکے کے رب یعنی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ خندقیں کھودی گئیں تو ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی اور بادشاہ نے کہا کہ جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، اور جو اپنے قدیم دین پر واپس نہیں آئے گا اس کو اس آگ کی خندق میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو دہکتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا گیا۔ اسی دوران ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس کے بچے نے کہا، اے امی صبر کر، کیونکہ تو حق پر ہے۔ اس نوجوان کو شہادت کے بعد دفن کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس کی قبر کشائی کی گئی تو اس کی انگلی کنپٹی کی اسی جگہ پر تھی جہاں اسے تیر لگا تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان واقعات سے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنانے اور دین حق پر قائم رہنے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اور تکالیف اٹھائیں، اور تب کہیں جا کر ایمان کی دولت ہم تک پہنچ پائی ہے۔ یقیناً اگر اللہ چاہتا تو وہ ان قربانیوں کے بغیر ہی اپنی مخلوق کو ہدایت دے دیتا، لیکن کیونکہ یہ دنیا اسباب پر قائم ہے اور ہمیں اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد اور نصرت طلب کرنی چاہیے اور اسی کے سامنے اپنی ہر ایک فریاد پیش کرنی چاہیے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس معلوماتی بیان میں جو قرآنی صورت آپ کو بتا رہا ہوں وہ انتہائی طاقتور اور بہترین سورہ مبارکہ ہے۔ اگر آپ روزانہ رات کو یہ صورت صرف 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی اور آپ کی نسلوں تک کے لیے یہ صورت انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی، کیونکہ یہ صورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس صورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے، اور قرآن پاک کی وہ بہت ہی لاڈلی اور پیاری صورت سورۃ الملک ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الملک کی فضیلت جامع ترمذی میں اس طرح سے بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ انسان کی اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ صورت سورۃ الملک ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ الملک ہر رات کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک لے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معنی یعنی روکنے والی کہا جاتا تھا۔ یہ قرآن کی ایسی صورت ہے کہ جو اسے ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، اس صورت کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ نماز عشاء کے بعد جو بندہ رات کو سوتے وقت اس صورت کی صرف 3 مرتبہ تلاوت کر لیا کرے تو فرمایا گیا ہے کہ ایسے انسان کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ روز محشر یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی بخشش اور مغفرت کا سامان بنے گی۔ لہٰذا ہر روز رات کے وقت اس صورت کی تلاوت لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی دین اور دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اسے تنگ دستیوں سے نجات عطا فرماتا ہے اور پڑھنے والے کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں اور اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرماتا ہے اور اس کے ہر مشکل سے مشکل کام میں اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیے۔ بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھیں گے تو آپ کے وظائف، آپ کے اعمال اثر نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے عمل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسی کیسی آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ وقت مقررہ پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ ایمان پر ہی زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں تو آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔